ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور دراز پہاڑی گاؤں میں 3 جادوگرنیاں رہتی تھی۔ ان کا نام زرینہ، ماہم اور سائمہ تھا۔ یہ جادوگرنیاں باقی سب جادوگروں سے مختلف تھی کیونکہ ان کے دل میں کسی کے لیے برائی نقصان کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی تھی، لیکن گاؤں کے لوگ انہیں سمجھ نہیں پاتے تھے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بہت بڑی مصیبت آ پڑی۔ فصل میں آگ لگ گئی اور گاؤں والے پریشان ہو گئے۔ اچانک تینوں جادوگرنیوں نے آ کر ایک منتر بول کر جادو سے آگ بجھا دی۔ یہ سب ان جادوگروں کے کام ہیں۔ انہوں نے ہی آگ لگائی ہے، ہم سے گاؤں والے پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں۔ یہ سن کر جادوگرنیاں اداس چہرے لے کر واپس آ جاتی ہیں۔ ایک خطرناک آندھی آئی جس سے گاؤں کے زیادہ تر مکان تباہ ہو گئے۔ فصل برباد ہو گئی اور لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کیا جائے۔ اسی دوران ایک چھوٹا بچہ گم ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ بچے کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے اور گاؤں والوں کو اچانک یاد آیا کہ جنگل میں جادوگرنیاں رہتی ہیں جو شاید ان کی مدد کر سکتی ہیں، لیکن گاؤں والے اب بھی ان سے ڈرتے تھے۔ آخرکار گاؤں کے بزرگ نے فیصلہ کیا۔ آخرکار جادوگرنی کو مدد کے لیے بلایا گیا۔ جب زرینہ، ماہم اور سائمہ سے اپنی مشکل کا ذکر کیا تو زرینہ نے کہا، ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے ہمیں مدد کے لیے بلایا ہے، ہم جلد ہی کچھ کرتی ہیں۔ ماہی نے ہمدردی سے کہا، فکر نہ کریں، ہم جلد ہی بچے کو ڈھونڈ نکالیں گی۔ سائمہ نے اپنے جادوئی چھلی کو گھماتے ہوئے کہا، ہم جنگل میں روشنی پھیلائیں گے تاکہ بچہ جلد مل سکے۔ تینوں جادوگرنیوں نے اپنے جادو سے پورے جنگل میں روشنی پھیلائی اور گم شدہ بچے کو ڈھونڈ نکالا۔ بچہ درختوں کے پیچھے پھنسا ہوا تھا اور جادوگرنیاں اس کو فوراً گاؤں واپس لے آئی۔ جب وہ بچہ واپس لے کر آئیں تو گاؤں کے لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ ایک عورت نے کہا، ہم نے آپ کو ہمیشہ غلط سمجھا۔ بزرگ نے شرمندگی سے کہا، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تم پر بھروسہ نہیں کیا، حالانکہ تم نے ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ زرینہ مسکراتے ہوئے بولی، ہم نے کوئی قربانی نہیں دی، بس اپنا فرض نبھایا ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں والوں کا خوف ختم ہو گیا اور وہ سمجھ گئے جادوگرنیاں ہونا برا نہیں ہوتا، دل کا صاف اور نرم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب گاؤں والے زرینہ، ماہم اور سائمہ کو عزت و محبت کی نظر سے دیکھتے تھے اور ان سے مشورہ لینے آتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے جادو کو دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرتی تھی۔ مثلاً جب گاؤں میں کسی کی فصل خراب ہو جاتی، پانی کی کمی ہوتی، زرینہ اپنے جادو سے بادل بلاتی اور بارش کروا دیتی۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔